رحیم، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ذکر پاک بھی کرتے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آج مختصر سے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کا ذکر پاک کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے، دونوں بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھاتے، ان کو چومتے، ان کو سونگتے، ان کو کندھوں پر اٹھاتے۔ ان دونوں کے نام بھی حضور علیہ السلام نے خود تجویز فرمائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کو دکھاؤ، کیا نام اس کا رکھا ہے؟ تو میں نے کہا حرب، بمعنی جنگ و لڑائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، تو آپ نے اسی مناسبت سے نام رکھا حرب۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بل هو حسن، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹی بھی دی، آپ کا نام بھی تجویز کیا۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے، ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کا نام حرب رکھا ہے، ما بل ہوا حسین، بلکہ یہ حسین ہے۔ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے نام بھی خود رکھے، ان کو گھٹی بھی دی، ان کے نام بھی تجویز فرمائے اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ بلکہ سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت رکھے۔ فرمایا حاذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے دونوں بیٹے میرے ہی بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی انہی سے چلی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لاڈ کا بڑا انداز تھا، اپنے کندھوں پر سوار کرتے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بیٹے کندھوں پر سوار ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صاحبزادو کتنی پیاری سواری ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہترین ہے، سوار بھی بہترین ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو دونوں صاحبزادے مسجد نبوی میں تشریف لائے، سرخ دھاری دار قمیضیں پہنی ہوئی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ممبر سے اترے اور ان دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا اور اپنی گود میں ممبر پر بٹھایا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد سراسر آزمائش ہیں۔ میں خطبہ دے رہا تھا تو دونوں بیٹے جب آئے لڑکھڑاتے ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنا خطبہ منقطع کر کے، اپنا خطبہ موقوف کر کے ان دونوں صاحبزادوں کو میں نے اٹھا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صاحبزادوں سے ہی بے پناہ محبت تھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم سب مسلمانوں کو ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے مودت رکھنی چاہیے، ان سے بے حد پیار کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کتنا مقام ہے ان کا کہ ہم ہر نماز میں ان پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ درود بھیج اور آپ کی آل پر بھی درود بھیج۔ تو دونوں ہی بڑے پیارے ہیں۔ تو ایک کو اللہ تعالیٰ نے سری شہادت عطا فرمائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہری شہادت عطا فرمائی۔ اور سری شہادت اتنی کہ کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی کب شہادت ہوئی۔
5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی امام حسن کی، یہ سری شہادت ہے، اس کا اتنا چرچہ نہیں ہے، ان کا اتنا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کے چرچے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے بیٹے امام حسین جو ہیں وہ شہید ہوں گے، کربلا میں شہید ہوں گے۔ لیکن میں تو پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں تشریف لائے تو آپ کربلا کے میدان میں بھی آئے اور آپ نے نشان لگائے کربلا کے میدان میں کہ یہاں میرے بیٹوں کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں کجاوے اتارے جائیں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یعنی اتنا بھی معلوم تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے ساتھ، ان کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی شہادت کا چرچہ بھی ہو گیا۔ اور اب اتنا چرچہ ہے، اتنا چرچہ کہ اتنے دنیا میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کی شہادتوں کے انبار لگے، ان کے کھوپڑیوں کے، انسانی کھوپڑیوں کے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، لیکن کسی کا اتنا چرچہ نہیں جتنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچہ ہے اور آپ کا ذکر پاک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوری امت کو بتایا کہ جب بھی حق کی بات آئے اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، جب بھی دین کی بات آئے تو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جایا کرو، حق کا ساتھ دیا کرو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی پاسداری کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی، لیکن آپ حق سے ہٹے نہیں، آپ نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پر آپ نے عمل کیا اور اپنے جانوں کا نذرانہ آپ نے پیش کر دیا۔ بلکہ حضرت علامہ اقبال کی یہ کلیات اقبال میرے سامنے ہیں، آپ نے تو حد کر دی، باتیں رمز قرآن از حسین آ مختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم، کہ قرآن کے رمز جو ہیں ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے ہیں اور ان کی آگ سے ہم شعلے حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی حق کی سربلندی کے لیے لوگ اٹھیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل کردار بنائیں گے، آپ کے اسوہ پر آپ عمل کریں گے، اور جتنے بھی حق پسند لوگ ہوں گے، حریت پسند لوگ ہوں گے، حق کا ساتھ دینے والے ہوں گے، آپ کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی رہے گی، ان کو طاقت ملتی رہے گی، ان کو قوت ملتی رہے گی۔ اور یہ علامہ اقبال کتنے زبردست اشعار کہہ کے آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو میں بھی یہی اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ رمز قرآن از حسین آ مختیم ز آتش او شعلہ اندوختیم، شوکت شان و فر بغداد رفت سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، تار ما زخم اش لرزہ ہنوز تازہ از تکبیر او ایما ہنوز، اے صبا اے پیک دور افتادگاں اشک ما بر خاک پاک او رساں۔ ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ماتے ہیں قرآن کے رمز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھے اور انہیں کی آگ سے ہم نے شعلے حاصل کیے، اور فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ شان و شوکت شام کی شوکت یہ بھی مٹ گئی، اور فر بغداد رفت، بغداد کی فر، ان کا شکوہ کی شوکت یہ بھی ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، اور غرناتا کی سطوت، ان کا جلال، کیونکہ غرناتا شام اور بغداد سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت شہر تھا، اس کی بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ ماتے ہیں سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، غرناتا کی سطوت، اس کا جلال، اس کی شان و شوکت یہ بھی لوگوں کو بھول گئی، یہ بھی ختم ہو گئی، لیکن اس کے مقابلے میں تارما از زخماش لرزہ ہنوز، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مضراب سے لوگ مضراب ہمارے ساز کے تار اب تک بدستور چھیڑ رہی ہے، ان سے نغمے پھوٹ رہے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے یہ سارا نظام ہے۔ اور فرماتے ہیں تازہ از تکبیر او ایمان ہنوز، کہ آپ کے نعرہ تکبیر سے ابھی تک ہمارے ایمان جو ہیں تازہ ہیں۔ اور اینڈ پہ فرماتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا اے دور افتادہ لوگوں کی قاصد، اشک ماں ہمارے اشک، ہمارے آنسو، برخا کے پاک او رساں، ان کے مرکز پاک پر، ان کے روضہ پاک پر، ان کے مزار شریف پر ہمارے آنسو جو ہیں یہ ہدیہ جا کر پیش کر دے۔ تو یہ کتنا پیارا کلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیا ہے کلیات اقبال میں۔ تو ہم آج یہاں 2023 میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اور
ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کاش اگلا سال 2024 جو ہے آپ کے روزہ انور پر عراق میں اور کربلا معلیٰ میں ہم حاضر ہوں اور آپ پر سلام عقیدت بھی پیش کریں اور خراج عقیدت بھی پیش کریں اور اپنے آنسو بہا کر اپنی اپنی محبتوں کا جو ہے اظہار بھی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے روزہ انور پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔